اس مہینے میں رب نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں۔ رب پہلے روزے کو جب افطاری کا ٹائم آتا ہے 60,000 گناہگار جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے، رب ان کو دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ دوسرا دن آتا ہے پھر 60,000 لوگ جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے ان کو جنت میں جگہ عطا فرما دیتا ہے، ان کو بخش دیتا ہے۔ دوسرے دن کے بھی 60,000 اور گنتی پہلے دن کی بھی ایڈ کر لیتا ہے، تو یہ بنتا ہے دوسرے روزے کو جو رب بخشتا ہے 1,20,000 بندوں کو رب بخش دیتا ہے۔ تیسرے روزے کو 1,80,000 بندے بخش دیتا ہے۔ چوتھے روزے کو 2,40,000 بندے بخش دیتا ہے۔ یعنی روزانہ کی نئی 60,000 کی ایڈیشن اور پچھلے دنوں کی بھی ایڈیشن ایڈ کرتا جاتا ہے۔ جتنے بندے پہلے بخشے ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ انوالو کر کے نئے 60,000 مزید بخش دیتا ہے۔ پہلے دن کے 60,000 علیحدہ ہیں، دوسرے دن کے 1,20,000 نئے علیحدہ ہیں، تیسرے دن کے 1,80,000 مزید علیحدہ ہیں، چوتھے دن کے 2,40,000 علیحدہ ہیں۔ آپ خود حساب لگائیں کہ رب کی رحمت اتنی جوش پر ہوتی ہے، بغیر معافی مانگے رب سب کو بخشتا ہے۔ اور 30ویں روزے تک آپ خود حساب لگا لیں رب کتنا کرم فرما دیتا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ میں آپ سے بیان کرنے لگا ہوں۔ سرکار منبر پر تشریف فرما ہو رہے ہیں، جبرائیل امین آئے، سرکار نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے دوبارہ فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے پھر فرمایا آمین، حضور یہ ماجرا کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا نا تو جبرائیل امین میرے پاس آ گئے، آ کے عرض کرنے لگے حضور ہلاکت ہو اس شخص کے لیے، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود غفلت میں پڑا رہا اور عبادت نہ کر کے اپنے اوپر دوزخ کو واجب کر لیا اور جنت سے پیچھے ہٹ گیا، اتنے سستے سودے میں پیچھے رہ گیا جو اس شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی جب رب کی رحمت بانٹ رہی تھی، رمضان المبارک اتنی برکتوں والا مہینہ تھا، تب بھی وہ بندہ جو پیچھے رہ گئے، اتنے سستے سودے میں جو پیچھے رہ گئے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ تو آپ خود سوچیں کہ جب جبریل امین فرشتوں کے سردار کہہ رہے ہو کہ جو شخص رمضان کو پائے اور اس میں عبادت کر کے جنت حاصل نہ کر لے اس کے لیے ہلاکت ہے، جب جبریل ایک بات کہے اور مصطفیٰ آمین کہیں تو بتائیں پھر وہ اس بندے کی وہ بدبختی کا کیا حال ہوگا۔ تو آپ یہ نیت کریں، یہ کوشش کریں اس رمضان المبارک کے مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے جنت کو حاصل کریں۔ آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا حضور دوسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا پھر کیوں آپ نے آمین فرمایا؟ کہا جبریل امین نے عرض کی حضور ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پائے، والدین کو پانے کے بعد ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ یعنی جو والدین کو پائے ان کی خدمت کر کے پھر وہ بندہ پیچھے رہ جائے، جو بندہ پھر پیچھے رہ جائے اس کے لیے بھی ہلاکت۔ حضور نے فرمایا آمین۔ اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے تیسری مرتبہ آمین کیوں بولا، کیوں فرمایا؟ تو حضور نے عرض کی، جبرائیل امین نے عرض کی حضور
ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے درود پاک نہ پڑھا ہو۔ تو آپ خود سماعت فرمائیں کہ اتنی برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک، رب کا سستا سودا بک رہا ہے، رحمت جوش پر ہے، ہم پھر بھی اگر اس مہینے میں اپنی جنت کو واجب نہ کروا لیں تو واقعی ہلاکت بندی۔ اور اس رمضان المبارک میں پورا سال جو 11 مہینے ہوتے ہیں، ہم ایک نیکی کریں تو اس کا ایک نیکی کا ثواب ہے یا 10 نیکیوں کا ثواب ہے، مگر اس مہینے میں جو شخص ایک نیکی کرتا ہے رب اس کو 70 نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو ایک روزہ رکھتا ہے رب اس کو 70 روزوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے رب اس کو 70 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیں ہر کام کا جو درجہ ہے وہ ڈبل ٹریپل 70 ٹائم جب زیادہ ہو جائے، آپ خود حساب لگائیں کہ وہ کتنی رحمتوں والا کام ہوگا۔ آپ کو میں چلے ایک ایگزامپل سے سمجھا دیتا ہوں۔ آپ سارا دن ایک جگہ پہ نوکری کریں، جاب کریں، اگر آپ کو ایک دن کی دیہاڑی 1000 روپیہ ملتی ہے تو بندے کو جب دیہاڑی ملتی ہے بندہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو جب بندے کو 7 گنا زیادہ دیہاڑی ملے، 1000 کا کام کرے تو اس کو 7000 ملے، تو بتائیں بندے کی خوشی کا لیول کیا ہوگا۔ تو اس رمضان کے مہینے میں رب کی رحمت بڑی جوش پر ہوتی ہے، تو اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اچھا، رب نے یہ کیوں فرمایا کہ تم سے پچھلی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے؟ اگر رب ہمیں سمپل یہ فرما دیتا کہ بھائی تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں تو ہم نے تب بھی تو رکھنے تھے نا، تو اس بات کا جواب علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ جب ایک بچے کو انجیکشن لگنا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اس انجیکشن کا فائدہ ہے، بچہ بڑا گھبرا رہا ہوتا ہے، لیکن ماں کہتی ہے بیٹا دیکھ، یہ تیرے سے پہلے کو بھی ٹیکا لگ رہا ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، تو شیر ہو۔ رب بھی فرما رہا ہے یہ روزے آ رہے ہیں، یہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، تو ہمت کر، رب تیرے اوپر کرم کرے گا تو رب تجھے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ بعض بندے یہ بہت زیادہ کہتے جی ساڑھے کو روزہ رہنا نہیں، وہ یہ مت سمجھے کہ روزہ رہتا نہیں، رب تجھے توفیق ہی نہیں دیتا روزہ رکھنے کی۔ یہ وما توفیقی الا باللہ، توفیق جو ہے اللہ کی جانب سے ہے، رب جس کو توفیق دیتا ہے وہی شخص روزہ رکھ پاتا ہے۔ اور دوسری بات سماعت فرمائیں، روزے کا مطلب ہوتا ہے رکنا، روزے کا مطلب ہوتا ہے، بولیے، رکنا۔ اس میں انسان طرح طرح کی نفسانی خواہشات سے رکتا ہے، طرح طرح کے غلط معاملات سے رکتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے نفسانی خواہشات کو روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کے لیے جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب بہت سارے معاملات ہمارے روزے میں ایسے آتے ہیں، غلط معاملات، رشوت، جھوٹ، تکبر، طرح طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، لیکن رب فرما رہا ہے جو روزے کی حالت میں اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکے رکھے اس شخص کے لیے جنت ہے، اس کا ٹھکانہ